بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کس کو کہتے ہیں؟ موت ہوتی کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو موت کے بارے میں بتاؤں گی۔ موت جس کا نام سنتے ہی انسان کا بدن کانپنے لگ جاتا ہے۔ موت جس کا نام سنتے ہی منہ پر پریشانی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ موت جس گھر میں آ کر ڈیرا ڈال لے تو ماؤں کی گود خالی ہو جاتی ہے، گھر کو ویران کر دیتی ہے۔ یہ موت ماں کو اولاد سے چھین لیتی ہے۔ یہ موت اولاد کو اپنے والدین سے چھین لیتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں موت۔ موت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حیات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ حیات کس کو کہتے ہیں؟ جس کو حیات ایسا ہے لفظ جس کو سنتے ہی مرجھائے ہوئے چہروں پر رونق آ جاتی ہے، مرجھایا ہوا چہرہ ایک دم کھل اٹھتا ہے۔ حیات نام سنتے ہی انسان کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ موت بہت سخت ہے۔ موت کی سختی سے ڈرو۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن مرنا بھی ہے، اسے موت بھی ضرور آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر انسان، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو شخص دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، اللہ کو اور اس کی مخلوق کو راضی رکھتا ہے تو اس کی موت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے خوف سے رویا کرو، رات تہجد کے وقت اٹھ کر قیام کرو، اللہ کو مناؤ۔ اگر رونے کا طریقہ نہیں آتا، آنسو نہیں نکلتے تو رونے کا منہ ہی بنا لو، رونے کی کوشش ہی کر لو۔ موت کے وقت صرف اسی شخص کا چہرہ روشن ہوتا ہے جو دنیا میں اللہ کی مخلوق کی مسکراہٹ کا سبب بنتا ہے، لیکن پریشانی کا سبب نہیں بنتا، کسی کو دکھ نہیں دیتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ موت کے وقت لوگوں کا اچھے الفاظوں میں تعریف بیان کرنا، مرنے والے کی اچھے لفظوں میں یاد کرنا کہ بڑی اچھی زندگی گزار کر گیا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، نمازی تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس کا بولنا اچھا، اس کا بولنا اعلیٰ، اس نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کبھی اس کو ہم نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی اس کو گناہ کرتے نہیں دیکھا۔ یہ وہ سارے کلمات ہیں، جو اس مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ مرنے والوں کو اچھے الفاظوں سے یاد کرو کہ آپ کے اچھے الفاظوں سے یاد کرنے کی وجہ سے اس مرنے والے کی بخشش ہو جائے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کون سے لمحات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے آخری لمحات ہیں، اس کے بعد مرنا ہے؟ تو جواب دیا کہ 4 علامات اگر ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لو موت کا وقت قریب ہے۔ پہلا، صحت متاثر ہونے لگے، یعنی سستی ہونے لگے۔ نمبر 2، جب جسم کمزور پڑنے لگے۔ نمبر 3، جب چلنے میں دشواری ہونے لگے۔ نمبر 4، جب پانی کا ایک قطرہ بھی تمہارے حلق سے نہ اترے، جب روٹی کا ایک لقمہ بھی تمہارے حلق سے نیچے نہ جائے، جب صحت بگڑنے لگے، چلنا پھرنا دشوار ہو جائے، بولنے کو جی نہ چاہے، بولنے میں دشواری ہو۔ یہ 4 علامات ہیں۔ جب یہ تمہارے جسم پر ظاہر ہونے لگے تو فوراً توبہ کر لو، اپنے ہر گناہ کی اللہ سے معافی مانگ لو۔ وقت کا پتہ نہیں ہے، سانسوں کا پتہ نہیں ہے، کس وقت وقت ختم ہو جائے، کس وقت یہ سانسیں رک جائیں، کب موت آ جائے۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دے، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔
موت ایک اٹل چیز ہے، موت ایک اٹل چیز ہے۔ اگر اچھی موت چاہتے ہو تو دنیا میں ایسے کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو انسان کی دنیا بھی بن جاتی ہے، انسان کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ خوش تو ہمارے لیے ہر چیز آسان ہے، اللہ ناراض تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ توبہ کرو، اللہ پاک ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے آگے